علمی پوائنٹ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث کیے جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ میں نے آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کر دیا، پوری آیت پڑھنے میں زیادہ ٹائم لگنا تھا، یہ آیات مجھے زبانی بھی یاد ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ تو اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیا جانے والا سب سے بڑا احسان گنوایا، یعنی کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ پچھلے 17 سال سے 2009 سے لے کے آج تک 21 دسمبر 2025 ہم ہر سال ربیع الاول سے ریلیٹڈ پروگرام کرتے ہیں۔ اس دفعہ 17th پروگرام ہونا تھا، جو نہیں ہو سکا وہ آج ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے آپ کو ریزن پتا ہے۔ میں نے یہاں بیٹھ کے کوئی جیل کا رونا نہیں رونا، 295C کو نہیں رونا، ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم دعوت و تبلیغ کے لیے ایک مشن کے اوپر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے ٹائم کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں۔ تو بس اسی چکر میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گیپ آیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے 103 دن کی جیل کاٹنے کے بعد رہائی عطا فرمائی ہائی کورٹ سے۔ وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز پتہ ہے، آپ نے وکلاء کے ولاگز دیکھنی ہیں اور یوٹیوبرز کے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک چیز میں عرض کروں گا کہ یہ ہماری ریاست کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ جو شخص مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ ظالموں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور مظلوموں کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کو جیل میں ڈالنے لگے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ میرے جیل میں جانے کے 1 مہینے کے بعد ریاست نے وہ کام کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان لوگوں سے نجات دی کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے توہین مذہب کا الزام لگا کر لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اب اس ریاست میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور میں بہت پہلے سے اس کے اوپر رو رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سنوائی ہوئی ہے الحمدللہ۔ 295C کی جو دفعہ ہے، اسے چند لوگوں نے، اور اس میں ٹاپ آف لسٹ ہمارے علماء حضرات ہیں، ایک بدنامی کا ذریعہ بنا دیا۔ خصوصاً جب سے میرے اوپر 295C لگی ہے تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کتنا شور بلند ہوا، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کوئی ٹاپک اتنا وائرل نہیں ہوا جتنا میری گرفتاری اور یہ سارے معاملات۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور دیکھیں ہر طرف سے آواز اٹھی، چاہے علماء کرام ہوں بریلوی مکتب کے، وہ کم تھے بولنے والے، لیکن خاموش جتنے نہیں بولے وہ سارے ہمارے ساتھ تھے، ڈر کی وجہ سے نہیں بولے۔ دیوبند تو ایز اے مکتب فکر آپ سمجھ لیں اس دعوت حق کی پشت پہ کھڑے ہوئے، سلوٹ ہے ان کو، اہل تشیع کو سلوٹ ہے، اور اہل حدیث تو آپ کو پتا ہے بیچارے وہ شروع سے ہی بزدلوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ملک بریلویوں کا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ۔ عوام تو ساری ساتھ تھی، صحافی حضرات، وکلاء، سول سوسائٹی، یوٹیوب کے اوپر انفلوئنس رکھنے والے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، انہوں نے آواز بلند کی کہ یہ ظلم پر مبنی چیز ہے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی۔
اس پوری صورتحال میں میری آڈیو شوری میں آ گئی تھی اور میں نے اس میں بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے نا تو میں نے سب کو معاف کر دیا. مستقبل میں ہونے والے معاملات